عیسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عیسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں، اور مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آج کہتے ہیں شفا دینے والا کوئی نہیں، آج کہتے ہیں نہیں، حالانکہ یہ در حقیقت یہ قرآن کا انکار ہے۔ کیا ہے؟ حضور کی عظمت کا انکار نہیں بلکہ خدا کے قرآن کا انکار ہے۔ جب قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے ہیں۔ ایک آنکھ بیمار ہو، اس کو ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کا آپریشن کر کے اور ادویات ڈال کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں آیا کہ آنکھ نہ ہو، ڈیلا بھی نہ ہو اور اس کو آنکھیں عطا کر دے۔ اگر دنیا کا کوئی علم، دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، ظالم و جاہل و عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہاتھ پھیرتے ہیں تو ڈیلا بھی بن جاتا ہے، آنکھیں بھی بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کرتے تھے۔ آج ان لوگوں نے، عیسائیوں نے کہا تمہارا نبی یہ نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ تمہارا نبی نہیں کر سکتا۔ آج یہ بھی بولی بول رہے ہیں۔ عیسائیوں اور ان کی بولی میں کوئی فرق ہے؟ عیسائیوں کی اور ان کی بولی میں کوئی فرق ہے؟ عیسائیوں اور ان کی تبلیغ میں کوئی فرق ہے؟ آج لوگ دستک ہٹاؤ بجاتے ہیں، رات کو پھرتے ہیں آؤ تبلیغ کے طرف۔ کیا یہی تم تبلیغ کر رہے ہو کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، ولی کچھ نہیں کر سکتا؟ عرض کر رہا تھا امام الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تم تو میرے نبی کی بات کرتے ہو، میں حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ چلو چلو کسی قبرستان پر، کس قبر پر ہاتھ رکھنا تمہارا کام ہے، اور مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس وقت فتنہ پیدا ہوا تو اس کا مقابلہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور مردہ کو زندہ کیا۔ 5000 علماء، عیسائی اور وہ دوسرے وہ تمام کے تمام لوگ موجود تھے، اور اس دور میں ان لوگوں نے جب حضرت غوث اعظم کی کرامت کو دیکھا سارے کے سارے مسلمان ہو جائے۔ وہی دین آپ کا لقب ہے، آپ نے دین کو زندہ کیا۔ یہی لوگ ہیں جن کی برکتوں سے آج تک دین آیا۔ آج لوگ ان کی مخالفت میں غیر اللہ کے نام پر کبھی کوئی فتویٰ، کبھی کوئی فتویٰ، آؤ دین کیا ہم تک پہنچا ہے تو انہی اولیاء کاملین کی برکت سے پہنچا ہے، جن کو آج غیر مسلم لوگ سمجھتے ہو۔ عرض کر رہا تھا یہ کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور کے اندر عیسائیت کا مقابلہ کیا، اور جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز یہاں پر حکمران ہوا، اس نے ایسے ایسے فتنے پیدا کیے۔ ان میں سے ایک فتنہ مرزا غلام محمد قادیانی لعنتی کا یہ پروگرام تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں سادی سی بات چھوٹی سی محفل کے اندر، یہ ہمیشہ یاد رکھو یہ تاج تک ختم نبوت کے فتوے اور کانفرنسیں کرنے والے وہ کہاں تھے؟ اس دجال کے مقابلے میں نہ آئے۔ اگر مقابلے میں آئے تو حضور غوث اعظم کے خاندان کا ایک فرد جو ہے وہ اولیاء کاملین یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے خاندان نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، اور آپ نے بھی اعلان اسی وقت فرما دیا کہ چلو جہاں دل چاہتا ہے وہاں پہ مقابلہ کے لیے میں تیار ہوں۔ لاہور تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے للکارا اور فرمایا کہ تم بھی یہاں پہ قلم کاغذ لکھ دو اور میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ جس کا قلم کاغذ پہ لکھنا شروع کر دے وہ سچا ہے، اور نہ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تاجدار گولڈا سے کسی نے پوچھا آپ نے اتنا دعویٰ کیسے کر دیا کہ قلم اور وہاں پہ کاغذ رکھ دو وہ لکھنا شروع کر دے گا؟ فرمایا میں نے اپنے نانا سے پوچھ کے یہ وعدہ کیا۔
میں نے اپنے نانا سے پوچھا، انہوں نے فرمایا جو آپ کہے گا، اب قلم کو اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اور قلم بغیر ہاتھ کے لکھنا، حالانکہ آج تک قلم نے لکھا نہیں ہے، لیکن اولیاء کاملین آپ یہ دیکھیں گے قلم کیسے لکھ سکتا ہے، یہ تو ویسے بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ اس کے اندر طاقت سننے کی قوت کہاں ہے، اور لکھنے کی طاقت قوت کیا ہے۔ آؤ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کی بات کریں۔ آپ نے ایک دریا کو رکا لکھا، اے دریا اگر اللہ کی رضا کے لیے بہتا ہے تو بہہ، ورنہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ پانی کون سی یونیورسٹی کا پڑھا ہوگا؟ وہ کون سی یونیورسٹی سے وہ پڑھ کر آیا تھا پانی، جب وہاں پڑھ رہا تھا؟ اگر آج بچہ پڑھا ہوا نہیں وہ کچھ نہیں پڑھ سکتا، تو پانی کو آپ رکا لکھ رہے ہیں کس لیے؟ اور پھر عام آدمی بھی نہیں کہیں گے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، وہ عام آدمی تھا، ایسے کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزر جاتا ہے، 3 راستے وہاں پر شیطان بھی نہیں گزرتا۔ سبحان اللہ۔ باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ عرض کر رہا تھا تاجدار گورڈا رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جب چیلنج کیا وہ مقابلے میں نہیں آیا، اور فرمایا آج ایک اور بھی اس زبان سے میں آپ کو پیش گوئی کرتا ہوں، فرمایا تیرا خاتمہ ہوگا تو ناپاک جگہ میں خاتمہ ہوگا۔ یہ بھی اسی دور میں تاجدار گورڈا کے کلمات تھے، جب وہ مرتا ہے تو استنی لیٹرین کے اندر وہاں اس کو موت آتی ہے۔ کاملین کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ فرمایا تم اللہ کے ہو جاؤ، من کان للہ کان اللہ لہو، حدیث مبارک میں آتا ہے جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس دور کے اندر بہت بڑے علامہ، بہت بڑے فاضل حضرت پیر نصیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی طرح امام اہل سنت مجدد الدین ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم صرف اپنی سوچ تک ان کو صرف شاعر سمجھتے ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ صرف کہ اچھی نعتیں لکھی۔ امام اہل سنت نے بھی بڑے خوبصورت کلام لکھا، پیر نصیر الدین صاحب کا بھی ہر جملہ ہر لفظ کے اندر بے شمار علوم موجود ہیں۔ حاضر و ناظر نور و بشر پہ نہ جا، یعنی ابھی یہ کلمات کہہ رہے تھے، حاضر و ناظر پر اگر انسان بیان کرتا رہے تو وقت کافی درکار ہے، اور نور و بشر پر اگر اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی مارد وجود کے اندر آتی۔ فرما کن تو کنزن مخفیہ، میں اسے ایک مضمون کا چند کلمات کہتا، کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا اور مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی۔ فاحببت، اور میں نے چاہا کہ میں پہچان عرفا، میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلا تھا، مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کی معرفت حضور کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان اعرف، میں پہچانا جاؤں۔ اللہ نے کیا چاہا؟ میں پہچانا جاؤں، تو کیا فرمایا؟ فخلقت نور محمد، میں نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، خوف ذرا نہ رکھ رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔
کر رہا تھا پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے یا منقبت تو ہر لفظ پہ غور کرنا چاہیے، اور ایک ایک حرف کے اندر بے شمار علوم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جس طرح امام اہل سنت مجدد الدین ملت کی نعت یا کلام اکثر لوگ دوسروں کی نعتیں پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، حضور کی تعریف ہے، لیکن جو علم ادب عشق امام اہل سنت کے کلام میں اور پیر مہر علی شاہ صاحب پیر نصیر الدین کے کلام میں نظر آتا ہے، وہ عام شعراء کے اندر وہ گہرائی نظر نہیں آتی۔ امام اہل سنت نے ایک جملہ کہا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ ایک جملہ کیا فرمایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سنیں، یہ بھی ہے، لیکن اس کے اندر وہ ادب، وہ عشق اور وہ گہرائی نہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ آج اکثر یہ بات کی جاتی ہے، میں آج تقریر نہیں کرتا، لوگوں کو مسائل سمجھانے ہوتے ہیں کہ دور و نزدیک اللہ ہی سنتا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ دور و نزدیک کیا ہے؟ اور تم کہتے ہو نبی سنتا ہے تو تم تو مشرک ہو، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کے لیے دوری کا لفظ استعمال کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ کے لیے دوری کا لفظ استعمال کرنا کہاں ہے جہاں پہ اللہ کی ذات نہیں؟ یہ مخلوق کی تعریف تو ہے کہ ہم یہاں ہیں، مسجد میں نہیں ہیں، محمد علی صاحب یہاں ہیں، ٹالی موری کے اندر نہیں ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے، یہ خالق کی تعریف میں نہیں آتی۔ اور یہ کون سی توحید بیان کی کہ جو مخلوق کی تعریف ہے خدا کو تعریف وہ دے دی؟